جب نبی دیتے ہیں آواز ابو طالب کو، سب لرزتے ہیں کہ اب حق کے ولی آتے ہیں، سب لرزتے
معراج ہے نبی کے لیے حسین پہ ہنس لو مگر خیال رہے حسین پہ ہنس لو مگر خیال رہے یہ راز آئے کبھی کسی کے لیے شان کے معراج ہے نبی کے لیے مدینہ علی کو کوئی شب کسی کے لیے شان کے درود پڑھیں میرے بعد سفر میں
پر میں کہہ کر یہ سخن میں گئے سید خوشبو سورہ الحمد پڑھا کام کے بازو ایمان میں پائی گل زہرا کی جو خوشبو آنکھوں کو تو کھولا ٹپکنے لگے آنسو آنکھوں کو تو کھولا ٹپکنے لگے آنسو ماں سے کہا مجھ میں جو ہوا سائے ہے میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں قرآن نے کہا ان کے محبت کے میں قربان کون سا ساما ہے جو یوں روتے ہیں بابا کھل کر کہو مجھ سے کہ جدا ہوتے ہیں بابا کھل کر کہو مجھ سے کہ جدا ہوتے ہیں بابا یہ گھر کا گیا کس لیے بائے پر جو ہے مسند فرزند خیم نان سے کیا ہو گیا گہوارہ اصغر اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے مجھے گھر منہ سے تو بولو میرا تب گھٹتا ہے چھٹتا ہے اماں پیغمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں شبیر کا منہ تکنے لگی بانو مغمور زہرا کے لیے رونے لگی زینب کلثوم سے یہ فرمانے لگے سید بدلو پردہ رہا کیا تمہیں کافی ہے فقط آپ کا پر شربت دیدار گرمی میں بھی راہ سے گزر جائے گی بار آئے گا پسینہ تھا اتر جائے گی بابا وہ بات نہ ہوئے گی جو بے چین و بات ہے اور صبح میں پی لوں
پر تو کہا شہنے کے جاؤ روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو نہیں کماؤ گے اقرار تو کر لو چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو نہیں کماؤ گے اقرار تو کر لو جب قرض رائے گفتگو امام زمانہ بآواز بلند صلوات عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش و قدم سے اصول بنتے ہیں علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش و قدم پہ اصول بنتے ہیں نہ پوچھ ان کے باپ دادا کی منزلت جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام اور تیسری کی صبح کو آئی صبح شام چوتھی کو سمر کے ہوئی آنے کی دھوم دھام اور پانچویں کو بھر گیا دستے ستم تمام نرغا ہوا چھٹی کو شہ مشرقین پر ہفتن سے بند ہو گیا پانی حسین پر مادن مولا دے دنیا اندر جھگڑا کوئی نہیں اے جھگڑے مادن مولا دے دنیا اندر جھگڑا کوئی نہیں میدان غدیر دا شاہد ہے دیوار دا اولا کوئی نہیں تسی آدھے ہو سارے ہکو جے اتھے پارا ہولا کوئی نہیں میں کو قسم خدا دی 3 نمبران من کن تو مولا کوئی نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآت المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی السائلین والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صلوات. عزیزان محترم، اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہم نے اس سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے بنیادی ایمان اور بنیادی اعمال کا اعلان کیا. ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. والیوم الاخر، روز قیامت پر ایمان لاؤ. والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ. والنبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاؤ. بھائی ان چیزوں کو ماننا ہے اور اب کرنا کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، اور اپنا مال اس کی محبت میں غریب رشتہ داروں تک پہنچاؤ. ماننے کے بعد گفتگو اعمال کی ہے. تمہیں کرنا کیا ہے؟ آت المال علی حبہ، اپنا مال پہنچاؤ اللہ کی محبت میں. کس کے پاس؟ ذوی قربا، غریب رشتہ داروں تک، یتیموں تک، مسکینوں تک، مسافروں تک، سوال کرنے والوں تک، اور وہ غلام جنہیں معاشرے نے غلام بنا دیا ہے ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا مال ان تک پہنچاؤ. اور فقط یہ کافی نہیں ہے، یہ مال پہنچا دینا کافی نہیں ہے. اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دیتے رہو. اور یہ بھی کافی نہیں ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اگر کوئی عہد کرو تو اس عہد کی پابندی کرو، اس عہد کو پورا کرو. اور یہ بھی کافی نہیں ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اگر بیماری آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان کیفیتوں میں صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. جو مذکورہ چیزوں کو مانے اور مذکورہ باتوں پہ عمل کرے، اولئک الذین صدقوا، سچے وہی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور صاحبان تقویٰ وہی ہے. میرے نبی نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا، بھائی میں نے آیت کا مکمل ترجمہ تمہاری خدمت میں پیش کر دیا. جب یہ آیت آئی تو میرے نبی نے آواز دی، من عمل بهذه الآیہ فقد استکمل الایمان. جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا. اور محمد وآل محمد بلند سے بلند تر صلوات. تو آغاز ہے آئے مبارکہ کا کہ نیکی یہ نہیں ہے. بھائی توجہ رکھنا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ٹکرے مارنا مشرق کی طرف اور ٹکرے مارنا سجدے کرنا مغرب کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے. تو اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی اللہ نے جب ہمیں عقل دی ہے تو
نہیں دیا کہ ہم خود طے کریں کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات. دیکھو یہ تو سلسلہ فکر ہے نا, اور اس سلسلہ فکر میں زینہ بزینہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. بھائی جب ہمیں عقل دے دی ہے, جب ہمیں شعور عطا کیا ہے, جب ہمیں نیک و بد کی تمیز بتا دی ہے, تو پھر ہمیں حق دے دے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا نیکی ہے کیا نیکی نہیں ہے. اور پھر یہی دوسرا سوال کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو, روز آخرت کو مانو, اللہ کے فرشتوں کو مانو, اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو مانو, اللہ کے انبیاء کو مانو, تو مانے تو کیا فائدہ اور نہ مانے تو کیا نقصان. دو سوال ہے جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں. ان کا جواب بڑا آسان ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, یہ کہ گفتگو کو ذرا سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں. بہت آسان ہے ان کا جواب. سوال کیا ہے کہ ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا کہ ہم طے کریں نیکی کیا ہے اور نیکی کیا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ تم اگر مستغنی بالذات ہو, اگر محتاج نہیں ہو, اگر بے نیاز ہو, تو تمہیں حق ہے یہ طے کرنے کا کہ نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اگر بے نیاز نہیں ہو, کسی کے محتاج ہو, تو اس سے پوچھنا ہوگا کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب بھائی توجہ ہے. انسان محتاج ہے, بے نیاز نہیں ہے, انسان مستغنی نہیں ہے. بھائی رکے رہنا اس مرحلے پر. تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا کہ انسان مستغنی نہیں ہے, انسان بے نیاز نہیں ہے, انسان محتاج ہے. تو بھائی یہی اپنے سننے والوں کو لگا تھا. جب دنیا میں بچہ آیا تو علم کے بغیر آیا, غذا کے بغیر آیا, لباس کے بغیر آیا. اسے غذا فراہم کی ماں نے, لباس فراہم کیا باپ نے, علم دیا استاد نے. تو بھائی محتاج تھا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے. یہ کہ اس مرحلے پر بات کو ذرا سا سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں, لیکن اتنی آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ لے. دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ جب آئے تو غذا کے محتاج تھے, جب آئے تو برہنہ تھے, لباس کے محتاج تھے. ٹھیک ہے نا. جب آئے تو علم کے محتاج تھے, جاہل آئے. تو اب اس کو بھی تو مانو کہ جب آئے تو ہدایت کے محتاج تھے, ہدایت لے کے نہیں آئے ہیں. جب آئے تو ہدایت کے محتاج آئے, ہدایت لے کے نہیں آئے. تو پوری آدمیت ہدایت کی محتاج ہے. ہر آنے والا بچہ زبان حال سے پکارتا ہے ہمیں ہدایت چاہیے. تو اگر یہ بات طے ہے کہ ہر بچے کو ہدایت چاہیے, تو کچھ ایسے آنے والے آنے چاہیے جو ہدایت لینے کے لیے نہ آئے, ہدایت دینے کے لیے آئے. آگے جانا ہے, رکے رہنا. اس لیے کہ آج جس مرحلے پر گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں وہ مرحلہ بہت عجیب و غریب ہے. اچھا تو بچہ آیا, لباس نہیں تھا, اسے لباس ملا. غذا نہیں تھی, ماں نے اسے غذا دی. جاہل آیا تھا, استاد نے اسے پڑھایا. وہ ماں کا محتاج, کھانے کا محتاج, استاد کا محتاج, جو کتابیں اس نے پڑھی ان کتابوں کا محتاج. لیکن جب بڑا ہوا تو اب دودھ کی جگہ دوسری غذائیں آ گئی, بدل مل گیا دودھ کا. ماں سے بے نیاز ہو گئے, ماں سے بے نیاز ہو گئے. ایک وقت تھا جب ماں کے دودھ کے محتاج تھے, لیکن جب بڑے ہوئے تو بدلے میں دوسری غذائیں مل گئی. اچھا جب بڑے اس وقت لباس کے محتاج تھے, چھوٹا لباس, اور چھوٹا لباس جو ماں پہنا دے وہ پہنے رہو. لیکن جب بڑے ہو گئے تو کیا لباس سے مستغنی ہو گئے؟ نہیں, اس لباس سے مستغنی ہو گئے. اب تمہیں دوسرا لباس چاہیے. بھائی بہت توجہ ہے. اچھا اب تم اور بڑے ہوئے, استاد کے محتاج تھے, جب پڑھ لیا تو
تو تم آدھے بے نیاز ہو، لیکن اگر زندگی جاری ہے تو خالق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ سنتے جاؤ، اسے کہ مرحلہ فکر بڑا نازک ہے۔ اچھا، لیکن تم کہہ سکتے ہو، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ماں اور باپ نے ہمیں پیدا کر دیا، ان کا رول ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ان کا کردار ختم ہو گیا، پیدا کر دیا۔ اب ہم خود اپنی زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے۔ اللہ نے خلق کر دیا تو کر دیا، اب اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بہت توجہ دے، اب اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں تو نے پیدا کر دیا تو کر دیا، اب ہمیں کیا لینا ہے اللہ سے؟ تو رکے رہو، ایک نازک مرحلہ فکر ہے، اور جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ فلسفے کی مشکل ترین اصطلاحوں کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ایک نقطۂ نظر سے روح شناخت کرانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، وقت جانتے ہو سوال کیا ہے کہ اب اللہ نے پیدا کر دیا تو کر دیا، اللہ کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہی ہے نا، رکے رہنا۔ وقت جانتے ہو کیا ہے؟ یہ وقت جو گزر رہا ہے غیر محسوس طریقے سے گزرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر دوسری صبح آ جاتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرتا رہتا ہے۔ ایسے غیر محسوس طریقے سے وقت گزرتا ہے جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں، بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، ناخن بڑھتے ہیں، بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا ہے، گزرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے گزرتا ہے۔ دیکھو، وقت کی سب سے چھوٹی اکائی کا نام ہے سیکنڈ، اسے لمحہ کہہ لو، ایک لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے، سیکنڈ، ٹھیک ہے نا۔ اسے آن کہہ لو، الف اس کے اوپر مد اور نون، آن سیکنڈ کو کہتے ہیں، لمحہ سیکنڈ کو کہتے ہیں۔ بھائی رکے رہنا، تو ہمارے اوپر سے جو وقت گزر رہا ہے اس کی مثال میں سمجھاؤں، قطرہ قطرہ کر کے لمحوں کی صورت میں ہم پر وقت گزر رہا ہے۔ سننا بھائی، بڑا نازک مرحلہ فکر ہے، اور میں بھی عادی ہو گیا ہوں اس ممبر سے مشکل مسائل کو بیان کرنے کا، اور تم بھی عادی ہو اس ممبر سے مشکل مسائل کو سننے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ فلسفے کی دقیق کتابوں میں ملے گی، لیکن آسان کروں گا۔ تو اب تمہارے اوپر وقت قطرہ قطرہ برس رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وقت قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ برس رہا ہے۔ تو اب اگر سوچو تو جس لمحے میں تم بیٹھے ہو اس سے پہلے جو گزر گیا وہ تمہارا ماضی ہے، جس میں بیٹھے ہو وہ تمہارا حال ہے، اور جو گرنے والا ہے وہ تمہارا مستقبل ہے۔ بھائی پوری طرح محسوس کرو تو میں جملہ کہوں اور پھر یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یعنی وقت لمحوں کی صورت میں ہمارے اوپر سے گزرتا ہے، جس لمحے میں ہم ہیں وہ انسان کا حال ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ ماضی ہے، جو لمحہ آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ تو اب میں پوری انسانیت سے پوچھ رہا ہوں کہ جس لمحے میں تم بیٹھے ہو اسی میں تو زندہ ہو نا۔ تو تمہاری زندگی ایک لمحے کی ہے، یہ ایک لمحے کی زندگی 100 سال کی کون بناتا ہے؟ اگر وہ نہ ہو تو ایک لمحے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکو۔ بڑا دقیق مرحلہ فکر تھا، اور اس دقیق مرحلہ فکر سے تمہیں آسانی کے ساتھ میں آگے لے جانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، تو تمہاری زندگی کی بقا بھائی ایک ہی لمحہ تو ہے، ایک ہی لمحہ ہے، اس ایک لمحے کو سانسوں سے متصل کر کے دیکھ لو۔ ایک سانس اندر گئی، اگر رک جائے تو مر جاؤ، اگر باہر آ گئی اور اندر پھر نہ جائے پھر مر جاؤ، تو ایک ہی سانس پہ ہونا۔ تمہارا وجود ایک ہی سانس کا ہے، تمہارا وجود ایک ہی لمحے کا ہے نا۔ تو اگر اس سانس کو روک لے تو موت واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جب تک زندہ ہو تب تک اس کے محتاج ہو۔
سنتے جاؤ اس لیے بڑا بڑا نازک مرحلہ فکر ہے اور اس نازک مرحلہ فکر سے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو پوری آدمیت پوری نسل آدم سارے فرزندان آدم کے بیٹے آدم کی بیٹیاں یہ محتاج ہے اس کے اپنی بقا میں وجود میں محتاج تو تھی اپنی بقا میں محتاج ہے. اچھا تو پوری کائنات کی جو عالمی بنایا ہے اللہ نے بنا کے کیا ختم ہو گیا سلسلہ وہ بھی اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے. تو نہ عالمین بے نیاز ہے نہ انسان بے نیاز ہے. عالمین بھی اللہ کے محتاج انسان بھی اللہ کا محتاج. اسی لیے جب قرآن شروع ہوا تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالمین کو باقی رکھنے والا اللہ. اور جب قرآن ختم ہوا تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. انسانوں کا باقی رکھنے والا بھی اللہ. بڑے عجیب علمی مراحل سے اپنے سننے والوں کو بلا رہا ہوں. تو اب کائنات ہو وہ بھی اللہ کی محتاج انسان ہو وہ بھی اللہ کا محتاج. رکے رہنا اس لیے کہ میں تو یہاں سے تمہیں آگے لے جاؤں گا. اچھا لیکن انسان میں خوبی کہو یا خرابی کہو اور بھی ہے. جانور اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہے لیکن اپنی زندگی گزارنے میں معاشرے کا محتاج نہیں. لیکن انسان اپنی بقا میں توجہ لے اپنی بقا میں اللہ کا محتاج اور اپنی زندگی گزارنے میں معاشرے کا محتاج. تو اب آدمی وہ ہوگا جو ایک طرف اللہ سے رشتہ رکھے دوسری طرف معاشرے سے رشتہ رکھے. آدمی کون ہوگا ایک طرف اللہ سے ربط رکھے دوسری طرف معاشرے سے ربط رکھے. اللہ سے ربط کا نماز قائم کرو بندے سے ربط کا زکات دیتے رہو. عجیب و غریب مراحل فکر ہے. بھائی رکے رہے نا اس لیے میں جملہ کہتی ہوں نا کہ میں مشکل گفتگو کرنے کا عادی ہو گیا ہوں. تو مشکل گفتگو سننے کے عادی ہو گئے ہو تو اب ذرا اس سلسلہ فکر کو آگے لے چلو. بھائی بہت توجہ ہے. تو ہم اللہ کے محتاج تو رہیں گے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. دلیل دے دوں تاکہ بات یہاں سے آگے بڑھ جائے. بھائی ایک بہت چھوٹی سی دلیل ہے اور وہ دلیل اگر سمجھ گئے تو میری محنت آج کی سوالت ہو گئی. بھائی عجیب بات یہ ہے اللہ کے محتاج ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ تم ماں کے محتاج سے نظام میں جب جوان ہوئے تو تمہیں بدل مل گیا اچھی غذائیں مل گئی اب ماں کے محتاج نہیں رہے بدلا مل گیا نا. ٹھیک. اچھا تم لباس کے محتاج سے بنے میں اب جب بہترین لباس سلوانے کا خود قابل ہو گئے تو اب تمہیں اس لباس کی ضرورت نہیں بدلے میں کچھ مل گیا. ٹھیک ہے. تم علم کے محتاج ہے تمہیں علم دے دیا استاد نے تمہیں علم دے دیا کتابوں نے بدلے میں کچھ مل گیا. ٹھیک ہے نا. تم اللہ کے محتاج تھے. اگر تو اللہ ہو تو اس کے بدلے کو اس کی طرف چلے جائے. سمجھ رہے ہو نا. اگر تو اللہ ہو تو میں اسے چھوڑ کے ادھر چلے جائے. بھائی مجبوری ہے کیا ہے تو اسی کو ماننا ہے. تو میری گفتگو تلخیص پا رہی ہے کہ اس اللہ سے رشتہ استوار کرنا نیکی یہی ہے کچھ اور نہیں ہے. اور یہی بات میرے محترم سننے والوں تک بات پہنچ گئی کہ اس اللہ سے جو تمہاری بقا کا ضامن ہے تمہارے وجود کا ضامن ہے اس سے رشتے کو استوار کرنا یہی نیکی ہے. اسی کا نام عبادت ہے. رکے رہنا اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں اصول دے کر پھر آگے بڑھوں گا. تو ایک رشتہ اللہ سے دوسرا رشتہ معاشرے سے. اقامت صلاۃ وآتت زکات نماز قائم کرو زکات دیتے رہو چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں یہ کہی نہیں ہے کہ زکات نکالتے رہو. بھائی فرق کیا ہو گیا یہ فرق کیا ہو گیا. کہیں پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ زکات نکالتے رہو. پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد رہو حکم ہے زکات دیتے رہو. نکالنے میں اور دینے میں فرق کیا ہے.
اگر نکالو گے تو غریب تمہاری ڈیوڑی پہ آئے گا، اور اگر دینے جاؤ گے تو تم اس کی ڈیوڑی پہ جاؤ گے۔ زکات ادا کرو، زکات کے نکالنے کا حکم نہیں ہے، زکات کی ادائیگی کا حکم ہے۔ بھائی ایک طرف غریب کو اس کے گھر میں روکا کہ تو نہ نکل مانگنے کے لیے، گھر میں روک کر ایسا کے کنکری کو دور کیا، اور دوسری طرف امیر کو مجبور کیا کہ وہ دروازے پہ جائے تاکہ ایسا کے بکری کا خندان جواب ہو کر گیا۔ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ غریب زکات دینے کے لیے امیر کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ ایک ہے زکات لینے والا، ایک ہے زکات دینے والا۔ دینے والا جائے گا، دینے والا جائے گا لینے والے کے دروازے پر، لینے والا نہیں جائے گا، لینے والا نہیں جائے گا دینے والے کے دروازے پر۔ امیر کو جانا ہوگا غریب کے دروازے پر، دینے والے کو جانا ہوگا دینے والے کے دروازے پر۔ تو پوری فقہ اسلام کا خلاصہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جو زکات نکالے، وہ مستحق تک پہنچائے۔ لیکن اسی تاریخ اسلام میں ایک نظر آیا کہ زکات لینے والا آیا ہے، علی نہیں گیا دینے کے لیے۔ میں نے آج سے 18 برس پہلے اس ممبر سے جملہ کہا تھا کہ زکات، زکات، بھائی سننا خدا کی قسم، وہ جملہ اپنی تفریح سے مستعار لے رہا ہوں اور وہ جملہ ہدیہ کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا اپنے موضوع کی طرف۔ تو اب علی نہیں گئے ہیں زکات دینے کے لیے، زکات لینے والا آیا ہے۔ ایسی زکات ہو تو کہ لینے والا علی کی بارگاہ میں خود آ جائے۔ بھائی توجہ رہے، انگوٹھی دے دی، انگوٹھی دے دی۔ اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، علماء نے لکھا کہ جب وہی انگوٹھی تھی 17-18 برس پہلے میں نے جملہ اس نمبر سے کہا تھا، یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی انگوٹھی ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ جب تک وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں رہی وہ بادشاہ رہے، اور ایک دن نہانے کے لیے دریا میں اترے، اتفاق سے وہ انگوٹھی ضائع ہو گئی، بادشاہ چھین گئی، اور جب پھر کسی مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی سلیمان کو واپس ملی اور سلیمان نے اپنی انگلی میں ڈال دی، وہ بادشاہ پھر آ گئی۔ تو یہ وہ انگوٹھی تھی جس پر سلیمان کی بادشاہت کا مدار تھا۔ سننا ہوگا، یہ وہ انگوٹھی تھی جس پر سلیمان کی حکومت کا دار و مدار تھا۔ علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دے دی۔ بھائی زکات کہتے کس کو ہے؟ مال کے 40ویں حصے کو۔ جس نے سلیمان کی بادشاہ
तवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, देखा नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ झुका दो, ये नेकी नहीं है। मैंने पहला सवाल क्या कायम किया कि मालिक हमें हक क्यों नहीं है कि हम ये तय करें कि नेकी क्या है, नेकी क्या नहीं है। इसलिए हक नहीं है कि हम मोहताज हैं, और जब मोहताज है तो जो हमारी एहतियाजात को पूरा करने वाला है, हक के फैसला उसके पास होगा कि नेकी क्या है, नेकी क्या नहीं है। तो अब रखना है रब अल्लाह से, और इसी रब के रखने का नाम नेकी है। फिर आगे बढ़ रही है, इसी अल्लाह से रब रखना है, और इसी रब का नाम है नेकी। और यही नेकी फ़िक़्ह की इस्लाह में कहलाती है इबादत, और इबादत होती है कुर्बतन इलल्लाह। ठीक है ना? फिर ये जुमला अपने ज़हनों में महफूज कर लेना, हमें अल्लाह से रब्त रखना है, ये नेकी है। इस नेकी का इस्तिलाही नाम है इबादत, और इबादत होती है कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के करीब होने के लिए। तो नेकी वो होगी जो वो अमल नेकी होगा जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, जो अल्लाह से दूर करे वो कुछ भी हो नेकी नहीं होगा। अब उन आमाल को खुद समझते जाना कि कौन से आमाल है जो तुमको अल्लाह से दूर कर देते हैं। अच्छा भाई रुके रहो, जो अल्लाह से करीब कर दे वो नेकी है, वो इबादत है। कमाल की बात यह है कि रोजा नेकी है बहुत बड़ी, खुम्स व ज़कात बहुत बड़ी नेकी है, हज बहुत ही बड़ी नेकी है, नमाज बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन अजीब बात यह कि इन इबादतों में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, इन नेकियों में अल्लाह ने नमाज को एक खास अहमियत दी। और मेरे नबी ने कहा अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हज को नहीं कहा दीन का सुतून, हालांकि हज बहुत बड़ी इबादत है। रोजे को नहीं कहा कि दीन का सुतून है, हालांकि रोजा बहुत बड़ी इबादत है। खुम्स व ज़कात इनको दीन का सुतून नहीं कहा, नमाज को दीन का सुतून कहा। भाई अजीब बात ही है, भाई तवज्जो रहे कि पूरी जमीन पर जितनी भी मखलूकात पाई जाती है, कुछ वो है जो रेंगती हुई चलती है, कुछ वो है जो चार पैरों पे चलती है, कुछ तो रेंगती सीने के बल चलती है, कुछ चार पैरों पे चलती है, कुछ वो मखलूकात है जो क़याम में चलती है। भाई तवज्जो रहे, यानी इंसान खड़ा होकर चलता है, चिंपांजी खड़े होकर चलता है, गोरिल्ला खड़े होकर चलता है, गाय, भैंस, घोड़े, गधे चार पैरों पे चलते हैं, ठीक है ना? सांप, बिच्छू, हशरात सीने के बल चलते हैं। तो चौथी कोई किस्म नहीं है, या क़याम की हालत में चले, या चार पैरों पे चले, या सीने के बल चले। नमाज में क़याम रखा के इंसान की नुमाइंदगी हो जाए, रुकू रखा के चौपायों की नुमाइंदगी हो जाए, सजदा रखा के सारे हशरात की नुमाइंदगी हो जाए। देख रहे हो ना, यानी ये नमाज पूरी कायनात की नुमाइंदगी है अल्लाह की बारगाह में, सारे मखलूकात की नुमाइंदगी है अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, तो रोजा उमूदुद्दीन नहीं है, दीन का सुकून नहीं है। तो यही तो लाना अपने सारे सुनने वालों को, हज दीन का सुकून नहीं है। बहुत बड़ी इबादतें हैं जिनका नाम ले रहा हूं मैं, खुम्स व ज़कात दीन के सुकून नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि हज उम्र में एक मरतबा वाजिब, ठीक है? यानी ये इबादत हज अल्लाह से करीब करती है, लेकिन उम्र में एक मरतबा। अच्छा, खुम्स व ज़कात अल्लाह से करीब करते हैं मगर साल में एक मरतबा। रोजा अल्लाह से करीब करता है मगर साल में एक मरतबा 3 दिन, और नमाज अल्लाह से करीब करती है 24 घंटों में 5 मरतबा। भाई बातें पहुंच गई ना, बातें मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई। तो अब रुके रहना। नमाज क्यों है उमूदुद्दीन, दीन का सुकून नमाज क्यों है?
اسے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ سے قریب کرے، تو اصول ملا کہ عبادتوں میں جو عبادت زیادہ اللہ سے قریب کرے وہ زیادہ اہم، تو اب انسانوں میں بھی وہ انسان اہم ہوگا جو زیادہ اللہ سے قریب کر دے۔ میں تمہیں لے آیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو رکنا ہے۔ اگر اصول ملا ہے نا، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے۔ اگر سب سے اہم عبادت وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے، تو بھی انسانوں میں سب سے اہم انسان وہ ہوگا جو بندوں کو اللہ سے قریب کر دے۔ بھائی دیکھو، مقام قرب پہ پہنچنے کے بعد اگر اللہ سے قریب ہو گئے تو کیا اب عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول کعبہ قافین میں گیا، اب اس کے بعد قریب ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اب رسول کو عبادتیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھو، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ حج کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ خون و زکات کیوں دیتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو جب یہ سارے کام کر رہے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو جب اللہ سے قریب ہو گئے تو اب تو ضرورت نہیں رہی نا ان کی۔ بھائی اسی اصول کو توڑا ہے میرے نبی نے کہ میں قرب کی آخری منزل پہ ہوں، کعبہ قافین پہ پہنچ گیا، لیکن اتنا قریب اب بھی نہیں ہوا کہ عبادت سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جانے کے بعد سجدہ کیا۔ رسول کا کردار تم نے پہچان دیا۔ مقام قرب کی آخری منزل ہے اور وہاں میرا نبی سجدہ کر رہا ہے کہ بھائی میں قریب تو آ گیا ہوں، اس سے زیادہ قریب دنیا کا کوئی انسان نہیں آیا، لیکن پھر سجدہ کر رہا ہوں اس سے مزید قریب ہونے کے لیے۔ تو اب یہ قریبوں کے احمق ولی کہتے ہیں کہ کہنے لگے ہم اللہ کے بعد پہنچ گئے، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے ولی بناؤ گے تو ایسے ہی احمق ملیں گے۔ اچھا، تو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کو جو اللہ سے زیادہ قریب کرے، اسی لیے نماز کی موجود تھی، اور انسانوں میں سب سے اہم انسان ہو جو اللہ سے قریب کر دے، جس کا نام آتے ہی اللہ ذہن میں آ جائے۔ بھائی میرے نبی کی پوری زندگی دیکھو، سارے حیران کیوں رہا؟ اللہ کے لیے۔ مکے کی گلیوں میں پتھر کیوں کھائے؟ اللہ کے لیے۔ طائف کی پہاڑیوں میں زخمی کیوں ہوا؟ اللہ کے لیے۔ بدر کی جنگ میں کیوں گیا؟ اللہ کے لیے۔ ہجرت کیوں کی؟ اللہ کے لیے۔ مباہلے میں کیوں گیا؟ اللہ کے لیے۔ تو رسول وہ نمونہ ہے کہ ہر کردار میرے نبی کا جب سوال کرو گے کہ یہ کیوں کیا، جواب آئے گا اللہ کے لیے۔ اور اب میں نبی کے بعد پوچھ رہا ہوں کہ علی کہاں پیدا ہوا؟ اللہ کے گھر میں۔ علی کہاں شہید ہوا؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ پوری زندگی میرے نبی کی اللہ کے لیے۔ اب میں نے علی کے لیے پوچھا پیدا کہاں ہوا؟ اللہ کے گھر میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، شہید کہاں ہوا؟ اللہ کے گھر میں۔ پیدا ہوا اللہ کے گھر میں۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، تو ان سے موازنہ کرو گے جو میٹرنیٹی ہوم میں پیدا ہوتے ہیں۔
ہاں مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں، جنت کے بدلے ہم یہ سودا نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ فائدہ ہوا اللہ کے گھر میں، شہید ہوا اللہ کے گھر میں، تو یہ اکیلا انسان ہے تاریخ آدمیت کا جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان میں ہے۔ اکیلا انسان ہے جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا، دو مسجدوں کے درمیان میں، وہ بھی مسجد یہ بھی مسجد ایک۔ اچھا، تو درمیان جو زندگی گزری اس زندگی میں کیا کرتا رہا بھائی؟ بہت توجہ ہے، جو زندگی گزری ہے علی کی ان دو گھروں کے درمیان میں، تو اس زندگی میں کرتا کیا رہا بھائی؟ وہی تو کام کیے، یا خدا کے رسول کی عبادت کرتا رہا یا خدا کے دشمنوں سے ڈرتا رہا بھائی؟ پوری زندگی گزری ہے خدا کے لیے، تو اگر ایسا آ جائے تو کیا اس کا ذکر خدا کا ذکر نہیں ہوگا اور اس کو پکارنا خدا کو پکارنا نہیں ہوگا؟ پوری زندگی اللہ کے لیے ہو تو کیا اس کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ اور اس کو پکارنا کیا اللہ کو پکارنا نہیں ہے؟ کب تک غیر اللہ کی مدد کو شرک اور بدعت کہتے رہو گے؟ عجیب بات ہے، اب میرے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پر، تم چیخ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک اور بدعت ہے، تم چیخ رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارے غیر اللہ کی مدد مانگنا اللہ کی سنت ہے۔ خدا کی قسم، ابھی تو میں قرآن مجید سے یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا وہ اللہ کی سنت ہے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے دو، قرض بھی مانگتا ہے غیر اللہ سے، سمجھ رہے ہو نا؟ غیر اللہ سے مدد اللہ نے مانگی، اللہ نے مانگی، اور اب جب میں نے رسول اللہ کی سنت کی طرف نگاہ کی تو سورہ شیرہ کی دعوت میں نظر آیا ایوکم یعاذرنی فی ھذا الامر، امر نبوت سے میری مدد کرنے والا ہے کون؟ تو یا رسول اللہ آپ تو نبی اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگیے، یہ علی سے مدد کیوں مانگیے؟ یہ جملہ یاد رکھو گے نا، ایوکم یعاذرنی فی ھذا الامر، ذوالعشیرہ کی تاریخ اسلام کا پہلا دن ہے، ذوالعشیرہ کا تاریخ اسلام کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن میرا نبی کہہ رہا ہے ایوکم یعاذرنی فی ھذا الامر، امر نبوت میں، امر اسلام میں، امر قرآن میں، امر تبلیغ دین الہی میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ایوکم، براہ راست نہیں کہا کہ علی تم آ جاؤ، جان رہے تھے لیکن بلایا نہیں، کہا بھائی کون ہے جو مدد کرے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جانبداری نے مددگاری کا عہدہ لے دیا۔
ہماری جانتے ہو نا. ایکم کون ہے تم میں جو میری مدد کرے گا. یہ ایکم قرآن میں بھی ہے. جب حضرت سلیمان نے بلقیس کے تخت کے لیے آواز دی کہنے کے ایکم یا تیری بیٹا تم میں کون ہے جو اس کو لے کے آئے. تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کے آئے. آدھا اسی تم نے جنہوں کا سردار بولا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا. بہت ٹائم لیا اس نے, بہت وقت مانگا کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, وہ کہنے لگا فلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو سلیمان پہلے ہی کہہ دیتے کہ آج سے تم لے آؤ. نہیں, مجمع نے پوچھا کہ کون ہے لانے والا, تاکہ کھوٹے کھڑے کی پہچان لے. بڑا لکھا مجمع ہے اور اس مجمع کے سامنے ایک جملہ عرض کروں گا اور اس جملے پر گفتگو رک جائے گی. تم نے دیکھ لیا نا. اچھا, ایکم سمجھ میں آتا ہے قرآن کا ایکم تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے آئے. ایکم یہی جملہ میرے نبی نے ایکم ذو شیعہ میں کہا, ایکم جو آ کے روی کی یاد رہا. اور یہی جملہ یہی نام میرے نبی نے ہجرت کی سب سے پہلے شام کو کہا, ایکم یبیت علی فراشی, تم میں کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے. بھائی یہ جملہ کیوں کہا؟ معلوم ہے کہ ابھی تو سونا ہے, تو سنا دیجیے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم میں کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے. تو یہ کہہ کے بتانا یہی تھا کہ دوسرے کام کرنے والے بہت مل جائیں گے, سونے والا ایک ہی ملے گا. تو اب یہ جملہ اپنے پڑھے لکھے سننے والوں کو ہتیا کر رہا ہوں. دیکھو, بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لفظ خود بولتے ہیں. مولا شیرہ کی دعوت نے کیا کہا, ایکم جو آزرنی فی ھذا الامر, تم میں وہ ایک کون ہے. دیکھا بھائی, میں عربی جانتا ہوں اور جب میں ترجمہ کروں تو ترجمے کا اعتبار کیا کرتا. ایکم مولانا فیض رحمانی, مولانا عالمی صاحب اور دوسرے صاحبان خیر کی تشریف فرمائے, ان کے سامنے یہ سننا کہہ رہا ہوں. ایکم تم میں وہ ایک کون ہے. وہ کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرتا ہے. وہ کون ہے, یہ نہیں کہا رسول نے, بھرا ہوا مجمع سنا تو بشیرہ کا کہ وہ کون لوگ ہیں جو میری مدد کا وعدہ کرتے ہیں. کون لوگ ہیں, رسول نے نہیں کہا ایک کون ہے. تو رسول نے مانگا ہی ایک تھا, اب دوسروں کو پریشانی کیوں ہو. دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا, زندگی میں مدد کی علی نے, میرے نبی کی. اچھا, کیا تمہاری مدد علی نے نہیں کی؟ بھول گئے ناز علی مظہر جائے تجد ہو اور لگا پہ نوائے کلو ہمین بس ہمین سیدلی کلو, دنیا کے سارے مسائل حل ہوں گے, علی کو پکار لو. تو اب وہ نبی ہو یا نبی کی امت ہو, علی کو پکارے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے جملے پر یاد رکھنا کہ تم تقریر ختم ہو رہی ہے, تم ادھر سے ادھر آئے ہو والدین کے ذریعے, آغاز کو انجام سے رب ہوتا ہے.
جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں پہ گفتگو رکے گی. تم ادھر سے ادھر آئے ہو والدین کے ذریعے اور ادھر سے ادھر جاؤ گے امام یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت میں ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ذریعے. خلیفہ کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا, بادشاہ کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, خلیفۃ المسلمین کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا, صدر مملکت کے ذریعے چاہے وہ انتخاب سے آئے اپنی مرضی سے نہیں بلایا جائے گا. اللہ نے تمہیں بلایا ہے امام کے ذریعے, اگر صدر کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا؟ بادشاہ یا وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا؟ اچھا تو امام تو ہے بھائی, اچھے ہو برے ہو امام تو ہے. اب یہاں تو کھلتا نہیں کہ کون اچھا امام ہے کون برا امام ہے, لیکن وہاں جا کے پتا چل جائے گا کہ اچھا امام کون ہے برا امام کون ہے. نہیں کھلے دنیا میں امام, نہیں کھلے, نہیں پتا چلا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, لیکن نبی دین کے لیے بتلا گیا, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلے گا انت امام المتقین وانت قصیر النار والجنہ, تو ہے امام اور تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. لیکن کم سے کم یہ امام ایسا ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا کہ تو امام المتقین ہے اور تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بیٹوں نے کہا الحسن و حسین امامان کعبہ اور قاعدہ. حسن حسین دو امام ہیں, بیٹھے جب بھی امام ہے, سلح کرنے جب بھی امام ہے, تلوار کھینچنے جب بھی امام ہے, سلح حسن کی امامت ہے جب یہ کربلا کی امامت ہے. ابھی تمام ہو گئی نا, صلح حسن کی امامت ہے, جنگ کربلا کی امامت ہے. بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس نے سامان سفر کی تیاری کی. اجرکم اللہ, تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور میرے پاس 4 یا 5 دقیقے, انہیں 4-5 دقیقوں میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. تو سنو گے, جب سامان سفر تیار ہو گیا تو ابو الفضل عباس دولت خانہ میں گئے, ایک کرسی لائے, کرسی بچھائی رکھی اور حسین اس سے تشریف فرما. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ 5 دقیقے چلتے رہوں. ناکے لائے گئے, سامان پار ہوا, ناکے بڑھتے رہے, بیویاں سوار ہوتی رہی, ناکے آگے بڑھتے رہے. جب پورا قافلہ تیار ہو گیا تو حسین ابن علی, جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا, ام ہانی سے رخصت ہوئے, حضرت ام سلمہ سے رخصت ہوئے. اور تمہیں یاد ہے نا کہ ایک بیمار بیٹی تھی جسے حسین مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے. حسین فاطمہ زہرا سے جب حسین ابن علی ذوالجلال میں بلند ہو چکے, پورا قافلہ تیار, پورا قافلہ. تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں نے حسین کے ذوالجلال کو آگے لے دیا, کہا فرزند رسول, ہم یہ تو کہنے نہیں آئے کہ آپ سفر کو ملتوی کر دیں, آپ نہ جائیں, آپ امام وقت نہیں جائیں, لیکن بس ایک چھوٹی سی ہماری خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہم تو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو جائے اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان ہو جائے. یہ بنی ہاشم کی عورتوں کی خواہش تھی اور وہ کوفے کا بالا تھا.
قافلہ چلا تو بیمار بیٹی کا روپا قافلہ چلا. قافلے کی ترتیب تمہارے علم میں ہوگی. آگے آگے تو جناب پر گزاری تیاری. دیکھو بڑا وقت کم ہوتا ہے, مقاصد کی تفصیل بیان کرنے کے لیے, لیکن جی چاہتا ہے قافلے کی ترتیب سن لو کہ مدینے سے قافلہ کس شان سے چلا ہے. آگے آگے گھوڑے پر گزاری تیاری. ان کے پیچھے اصحاب و انصار کا مجمع گھوڑوں پر سوار. ان کے پیچھے سامان سفر والے ناکے. ان کے پیچھے سیدانیوں کی سواریاں, اور سیدانیوں کی سواریوں کے دونوں طرف بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں. شان دیکھ رہے ہو آپ. اور سب سے پیچھے سب سے آخر میں ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہے, سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ تلوار کے قبضے میں. تم نے گریا کیا, مجلس تمام ہو گئی. قافلہ محلہ بنی ہاشم سے اس شان کے ساتھ آگے بڑھا. ابھی مدینہ ختم نہیں ہوا تھا, ابھی مدینہ باقی تھا کہ اتنے میں عباس نے کچھ دیکھا. اپنے پیچھے ہے نا عباس نے کچھ دیکھا. گھوڑے پر ہیڈ لڑائی, سیدانیوں کے ناخوں سے گزرے, اسباب کے ناخوں سے گزرے, اصحاب کی سواریوں سے گزرے. حسین کی خدمت میں آئے, گھوڑے سے کود گئے, کہا مولا کچھ دیر کے لیے رک جائے. مولا کچھ دیر کے لیے رک جائے. حسین نے کہا عباس ہم تو ابھی مدینے سے چلے ہیں نا, رکنے کا سبب کیا ہے؟ عباس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھا. اب جو حسین نے ساتھ میں دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے. یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے, بس تم نے گریا دیا, محرم کی دوسری ادھر گئی, تم نے گریا دیا. اب تو تم آگے نہیں جائے گی. میدان یہاں بھی. بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا بابا, ایک مرتبہ حسین کو جنازہ نہیں آئے, کہا قافلے پر روک دیا جائے. بیٹی آئی, بات کو سلام کیا, کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اقرار کروں کہ آپ مجھے لے چلیں. بابا میں تو آپ کو